السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اگر آپ بھی اپنا قرآن مجید میں تلفظ درست کرنا چاہتے ہیں یا آپ قرآن مجید میں تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس کلاس کا حصہ بن جائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ سفر قرآن مجید مکمل کرتے ہوئے وقت تک جاری رکھنا ہے۔ ارادہ تو یہی ہے، آگے دیکھتے ہیں آپ کتنا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا ساتھ دیا تو ہم یہ سفر جاری رکھیں گے، تو امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ پارہ 27 ہے، سورۃ النجم ہے۔ ہم نے آخر سے قرآن سٹارٹ کیا ہے، انشاءاللہ ہم نے اس کے بعد پہلا پارہ سٹارٹ کرنا ہے۔ تو سورۃ النجم آیت نمبر 26 تک کل ہم نے پڑھا تھا، آج ہم نے آیت نمبر 27 پڑھنی ہے۔ تو چلیں ہمارے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ان الذین، سب سے پہلے نون پہ شد ہے تو آپ نے غنہ لازمن کرنا ہے۔ غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک کی جڑ سے نکلتی ہے۔ کیسی ہوتی ہے وہ؟ سنیں، ان، یہ غنہ ہے۔ ان الذین، یہ زال نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے ان الذین تو یہ زا بن جائے گی، جبکہ یہ زا نہیں ہے، یہ زال ہے۔ ان الذین، پریکٹس کریں، آپ کا یہ لفظ نکل جائے گا۔ نون کو لمبا نہیں کرنا آپ نے، یعنی کہ ان الذین ایسے نہیں پڑھنا آپ نے، نون کو زبر کی وجہ سے شارٹ پڑھیں گے۔ لا یؤمنون، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے۔ یؤمنون، حمزہ کے اوپر، واو کے اوپر آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہوگا اور حمزہ کے اوپر ہے جناب ساکن، اسی وجہ سے یہاں پہ جھٹکا پیدا ہوگا، لیکن یاد رکھیں اس جھٹکے سے عین کی آواز نہ نکل جائے، یعنی کہ یؤمنون نہیں پڑھنا آپ نے، کیا پڑھنا ہے؟ یؤمنون، ٹھیک ہے۔ بالآخرۃ، حمزہ کھڑی زبر آ، اتنا لمبا کرنا ہے۔ خوا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ نقطے والا جو ہے اسے خوا پڑھتے ہیں، خوا، ٹھیک ہے۔ جو نقطے کے بغیر والا ہوتا ہے اسے ہا پڑھتے ہیں، اور جو گول ہوتا ہے یا دو آنکھوں والا ہوتا ہے اس کو ہا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالآخرۃ لیسمون اچھا جی، یہاں پہ بڑی غلطی کیا کی جاتی ہے، یہاں پہ لوگ پڑھتے ہیں لا یسمون، یہ بھی غلطی ہوتی ہے، اور میم کا غنہ بھی نہیں ادا کرتے۔ آپ نے ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ لام زبر لا، اس کو لمبا نہیں کرنا، لمبا کرنے سے معنی زمین اور آسمان کے فرق کے ساتھ ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہاں اور نہ کے معنی میں ہے یہ۔ اگر اس کو لا یسمون پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے ہاں جی ایسا ہوگا جو آگے بات ہو رہی ہے۔ آپ لا یسمون پڑھیں گے تو آپ کہیں گے نہیں جی جو آگے بات ہو رہی ہے وہ نہیں ہے۔ لا سے لا پڑھنے کی اتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ لام زبر لا، لیسمون الملائکۃ، تا کو بھی لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ لیکن مد کو آپ نے دیکھا میں نے کتنا کھینچ کے پڑھا ہے، کیونکہ یہ مد 3 حرکات عربیہ کے الفاظ کے برابر ہے، تقریباً 3 سیکنڈ تک ہی لمبا کرنا ہے اس کو۔ تسمیۃ الانثی، بلکہ 4 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے اس کو۔ اچھا جی، یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے سا آیا ہوا ہے، تو نون ساکن کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ اونثی، ٹھیک ہے، یہ نون ساکن کو۔ وما لہم بہ، یہاں پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ آپ نے دیکھا، میں نے یہاں پہ ہونٹ بند کیے ہیں، ایسا ہوتا ہے جب میم ساکن کے بعد با آ جائے نا، جب بھی قرآن مجید میں میم ساکن ہو اور اس کے بعد اگلا حرف با ہو تو وہاں پہ ہونٹ بند ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ لہم بہ من علم، نون کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد عین آیا ہوا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے۔ یاد رکھیں اگر نون ساکن کے بعد یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش والے حرف کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو ہم نون ساکن کی آواز کو
ظاہر کر کے پڑھیں گے اور کسی قسم کا کوئی غنہ ادا نہیں کریں گے. یتبعون ادغام بالغنہ ہو رہا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے غنہ کرنا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد یا آ گیا ہے. جب کبھی نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے یا مون میں سے, تو وہاں پہ غنہ کیا جاتا ہے. ادغام تو ملانے کو کہتے ہیں, وہ تو ہم ملا ہی لیتے ہیں, یعنی کہ اس کو ان یتبعون تو نہیں پڑھتے نا, ہم پڑھتے ہیں این یتبعون. بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ غنہ بھی ضرور ادا کرنا ہے. الا الظن الا الظن. اچھا, جب یہ نون پہ شد ہے تو یہاں پہ غنہ بنتا ہے, وقف بھی آ گیا تو ایسے غنہ کریں گے کہ وہیں پہ رک جائیں گے. کیسے؟ الا الظن, بس اتنا سا. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي. اچھا جی, نون پہ بھی شد غنہ, یہاں پہ نون پہ شد تو غنہ. کیسے؟ وَإِنَّ الظَّنَّ. اچھا جی, زوا کو پر پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. زوا کو اس لیے پر پڑھنا ہے کیونکہ زوا حروف مستعلیہ میں سے ہے. تو حروف مستعلیہ ان 7 حروف کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ خا, صاد, ضاد, غین, طا, قاف, زوا. یہ 7 وہ حروف مستعلیہ ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں. اور نون کا شد یہاں بھی ادا کریں گے اور یہاں بھی. ظن, ٹھیک ہے. لا یغنی, الف مدہ ہے اور غین کے تلفظ کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. من الحق شیئا. قاف کا قلقلہ ادا کرنا ہے کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے. اس کے اوپر ویسے تو شد ہے لیکن شد کے اندر 2 حرکات ہوتی ہیں, ایک پہلی زبر والی اور پہلی ساکن والی اور دوسری زبر والی. میں آپ کو پروناؤنس کر کے بتاتی ہوں. ح زبر قاف, حق, قاف زیر قی, حقی, اس کو ایسے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. شیئا, شیئا, یہ نہیں پڑھنا آپ نے, کیا پڑھنا ہے؟ شیئا, یہ یا لین ہے. فاعرض, فاعرض. اچھا جی, یہاں پہ حمزہ بھی ہے اور عین بھی ہے. اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں فعارض, یہ بڑی غلطی ہے. یہاں پہ حمزہ کی آواز نکلے گی پھر عین کی, لیکن اتنی دور دوری نکالنی کہ آپ بعد میں بیچ میں گیپ آ جائے. گیپ بھی نہیں آنا چاہیے. کیسے؟ فاعرض, زواد پر پڑھنی ہے. عمن تولی, نون ساکن کے بعد میم آ گیا ہے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے. آپس میں ان کو ملانا بھی ہے اور غنہ بھی ادا کرنا ہے. تولی, یہاں پہ وقف کرنا بہتر نہیں ہے, اس چیز کو ہم پورا ایسے ہی پڑھ لیں گے. تولی عن ذکرنا, اخفا ادا کرنا ہے, نون کی آواز کو چھپانا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے. ذکرنا, زال نرمی سے پڑھے جانے والا حرف ہے جبکہ زا سختی سے پڑھے جانے والا حرف ہے, ٹھیک ہے. اور دھیان رکھنا ہے کہ کاف پہ قلقلہ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ باریک کاف ہے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. وَلَمْ يُرِدْ, میں نے پھر سے یہاں پہ قلقلہ کیا کیونکہ دال پہ ساکن آ گیا ہے, ٹھیک ہے. إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, پھر سے ہا کا خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ ہا ہے اور نقطے والا کیا ہوتا ہے؟ خا, اور 2 آنکھوں والا یا گول جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہا, ٹھیک ہے. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ. ذَلِكَ, کاف کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ کاف کے اوپر زبر ہے اور زال کے اوپر کھڑی زبر ہے. مَبْلَغُهُم, اچھا جی یاد رکھیں میم ساکن کے بعد دوبارہ میم آ گیا ہے تو یہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے. اس کا رول یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیشہ میم ساکن ہوتا ہے, اس کے بعد دوبارہ متحرک میم آ جاتا ہے, یعنی زبر زیر پیش والا میم آ جاتا ہے. تو اس کو غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس قاعدے کو ادغام شفوی کہتے ہیں. کیسے؟ مبلغہم من العلم, سمجھ آ گئی ہے. ان ربک هو اعلم, غنہ ادا کیا میں نے ان غنے کے ساتھ. ربک, ان تینوں کے اوپر بڑی زبر ہیں, ان کو آپ نے لمبا نہیں پڑھنا. بڑی زبر کی مقدار کتنی ہے؟ ربک, یہ مقدار ہے. اس سے زیادہ لمبا کیا تو غلط ہو جائے گا. هو اعلم, ٹھیک ہے. پھر سے حمزہ اور عین
الگ الگ پڑھنے ہیں. بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. بِمَنْ ضَلَّ. اچھا جی، نون ساکن کے بعد زواد حروف مستعلیہ میں سے آ گیا ہے تو اس زواد کو ہم پر پڑھیں گے، کیونکہ حروف مستعلیہ 7 وہ حروف ہیں جو ہر صورت میں پر یعنی کہ موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، زواد، غین، طوا، قاف، زوا. پر کا مطلب ہے ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے. عن سبیلہ، اخوا کا قاعدہ ادا کرنا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى. اچھا جی، وَهُوَ، ہا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے. اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں وَهُوَ، تو یہ غلط ہے. اسے کیا پڑھیں گے ہم؟ وَهُوَ أَعْلَمُ. واو کو لمبا نہیں کرنا آپ نے کیونکہ واو پہ زبر ہے. اسی طرح میم کو بھی لمبا نہیں کرنا کیونکہ میم پہ صرف اور صرف سیدھی پیش ہے. بِمَنِ اهْتَدَى. اچھا جی، یہ 2 آنکھوں والی ہا ہے، اس کو سینے سے نکالیں گے، ٹھیک ہے، یعنی حلق کے آخری حصے سے. بِمَنِ اهْتَدَى. ٹھیک ہے، چلیں اس کو قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے تجوید میں آج ہمارے پاس سیکھنے کے لیے کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین لا یؤمنون بالآخرة لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ تو ہو گیا ہمارا آج کا سبق. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تجوید میں ہمارے لیے کیا ہے خاص جو آج ہم سیکھیں گے. کل ہم نے پڑھا تھا لحن خفی کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور آج ہم پڑھیں گے لحن جلی کے بارے میں. کل ہم نے لحن جلی پڑھی تھی، آج ہم نے پڑھنا ہے لحن خفی کے بارے میں. لحن جلی کا مطلب یہ ہے کہ بڑی غلطی کر دیے جانا، اور لحن خفی یہ ہے چھوٹی غلطیاں جس میں خوبصورتی کا خیال نہ رکھا جائے. تو وہ کیا ہے؟ چلے آئیں. سب سے پہلے تو ہمارے پاس ہیڈنگ ہے لحن خفی کی تعریف مع امثلہ و حکم بیان کریں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہیڈنگ ہے. لحن جلی والی غلطی تو نہیں کی، لیکن حروف کے حسین ہونے کے جو قاعدے مقرر ہیں ان کے خلاف پڑھنا، جو میں روز آپ کو لیکچر میں تقریباً یہ بھی سمجھاتی رہتی ہوں اور لحن جلی کے بارے میں بھی سکھاتی رہتی ہوں. جیسے کہ الصراط، اس میں را پر پر زبر ہے، اس کو منہ بھر کر یعنی پر پڑھا جاتا ہے. اگر را کو باریک پڑھ دیا تو اسے لحن خفی کہتے ہیں. لحن خفی کی غلطی لحن جلی سے ہلکی ہے، مگر اس طرح پڑھنا مکروہ ہے، لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے. لحن خفی میں تو ہم نے پڑھا تھا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ غلطی کرنا گناہ ہے، جبکہ لحن خفی جو ہے اس سے کم ہے، لیکن ایسا پڑھنا بھی مکروہ ہے، یہ بھی گناہ سے خالی نہیں. ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے، یہ ہو گیا لحن خفی. را کو باریک پڑھ لینا، لفظ اللہ کو باریک پڑھ لینا، ٹھیک ہے، حروف مستعلیہ کا خیال نہ رکھنا، اور اس کے علاوہ اسی طرح
ہا کو صحیح تلفظ سے ادا نہ کرنا، یہ لحن خفی ہے۔ آگے ہمارے پاس سوال ہے قرآن مجید کی کتنی قرات مشہور ہیں؟ ٹھیک ہے، قرآن مجید کی سب قرات مشہور ہیں۔ پاکستان میں ہم کس کی روایت کے مطابق قرآن مجید پڑھتے ہیں؟ پاکستان میں ہم حضرت امام حفص رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ آگے سوال ہے جناب، حضرت امام حفص نے کس کی روایت کے مطابق قواعد تجوید مقرر فرمائے؟ حضرت امام حفص رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام عاصم رحمہ اللہ تعالیٰ تابعی سے، اور انہوں نے حضرت زرین جیش اسدی سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اچھا جی، حضرت زرین زین حبشی جیش اسدی رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے بن خبیب سلمی سے، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے، اور پھر حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابی بن کعب یعنی کہ ان سے، اور ان سب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھنا سیکھا۔ اس کو نوٹ فرما لیں۔ ہمارا تجوید کا کورس تقریباً مکمل ہوا چاہتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم روزانہ اب ایک ایک قاعدہ بورڈ کے اوپر سمجھیں گے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔